بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر اسود جنت کا انمول موتی، عالی مرتبت، مقدس و متبرک یاقوت، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت یعنی کہ بوسہ گاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں جیتے جی جنتی پتھر کو بوسہ دینے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ورلڈ کور کے ناظرین، میرا نام ہے اسد ملک، میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہجر اسود کی چوری کا سب سے معروف واقعہ 10ویں صدی میں پیش آیا، جب کرامتہ اس مقدس پتھر کی چوری کی۔ کرامتہ ایک اسماعیلی شیعہ فرقہ تھا جو اپنی شدت پسندانہ عقائد اور کارروائیوں کے لیے مشہور تھا۔ 371 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دستے طرف میں آیا تو ابو طاہر سلمان بن الحسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحجہ 371 کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مذاب رحمت یعنی کہ کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور ہجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے تھے، مگر ان واحد سر کے بل زمین پر گرے اور جہنم واصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس دستے تصرف سے معمور رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحجہ 371 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں، جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی ہو گئی۔ ابو طاہر کرامتی بدبخت کبابرہ کی طرح بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غار سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ چنانچہ 371 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم دراز کیا۔ حد یہ کہ حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح پرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو طاہر نے کاتب اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، خلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، ہجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گئے، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مستقفی کے امراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح ہجر اسود کو واپس لایا جائے۔ انہوں نے 50,000 سرخ دینار کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ابو طاہر اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ مہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے ہجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت کیا اور ادھر عبید اللہ مہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر ہجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے مجبوراً 349 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستقفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذی الحجہ 349 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجز نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تھا تو انہوں نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کرو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل جائے یا پھٹ جائے وہ ہجر اسود نہیں۔ ہجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے، نہ ہی ہجر اسود کو پانی میں ڈبایا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضہ میں
مبتلا ہوا۔ یہ ایک بیماری ہے جس سے اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ ورلڈ کور کے ناظرین، یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑی چوٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اس مقدس مقامات کو ہمیشہ حفاظت میں رکھنا ضروری ہے۔